دیگر جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، خصوصاً جناب علامہ آغا سید نسیم بازرگی صاحب جو علیل ہیں، ان سب کی صحتیابی کے لیے بآواز بلند صلوات کر دیجیے گا۔ جو حاجات آپ تمام محباب دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، ان مجالس المحفل میں آتے ہیں، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات کر دیجیے گا۔ متاع شوق کو خود سے جدا نہیں کرتا، وہ اپنے دل پہ کبھی یہ جفا نہیں کرتا۔ متاع شوق کو خود سے جدا نہیں کرتا، وہ اپنے دل پہ کبھی یہ جفا نہیں کرتا۔ علی کا عشق ایک ایسی نماز ہے جس کو قضا کے وقت بھی مومن قضا نہیں کرتا۔ ہم جو عشق محمد وآل محمد کی 5 نمازیں ادا کرنے جا رہے ہیں، آج کی پہلی نماز کا آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب سرکار علامہ پروفیسر عبدالوکیل بوتراکی صاحب کو بآواز بلند صلوات کر دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ درود پڑھیں حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیت میں نے آپ کو بتلاتی ہے، اور 5 دن اسی آیت پر میں آپ کو ضمن دوں گا۔ ارشاد خداوندی ہے الف لام میم، مسلمانوں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا اور یہ کہتا ٹال دیا یہ حروف مقطعات۔ بہرحال میں اس کو دوسری تفصیل میں واضح کروں گا۔ آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ نہیں تھا، آگا نہیں تھا، وہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ اشارہ دور ہے۔ وہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور وہ ہادی ہے متقین۔ غیر مسلم، یہودی، عیسائی یہی کہتے ہیں کہ جب قرآن ہادی متقین کا ہے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے، پتا چلا کچھ اور بات ہے۔ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ 3 مضارع، مضارع دلالت کرتی ہے استقبال پر، مستقبل پر، یعنی اللہ نے فرمایا کہ پہلی نشانی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہادی ہے، یہ ہدایت کرتا ہے متقین کو، اور متقین کی نشانیاں بتائی۔ یؤمنون بالغیب، یہ مضارع ہے کہ ان کا غیب پر ایمان ہے اور قیامت تک رہے۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور جو ہم نے اس کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔
پہلی بات تو یہ، وہ کون سی پہلی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی پہلی سورت اور پہلی سورت کی پہلی آیت میں کتاب، کیا یہ قرآن کتابی صورت میں نازل ہوا تھا؟ کیا قرآن تو نازل ہوا تھا، آیتیں آتی تھی، تو یہ کون سا کتاب ہے؟ جب سارے مسلمان کہتے ہیں خدا جانے کتاب تو کب ترتیب ہوا، کتاب کب مرتب ہوا، تو یہ کون سی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے؟ آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ یونس میں، ارشاد سورۃ یونس مکی صورت ہے، وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ میرا قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے جس میں جھوٹ ہو، بہتان ہو، افترا ہو۔ اس قرآن میں نہ جھوٹ ہے، نہ بہتان ہے، نہ افترا ہے، اس لیے کہ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ کم از کم اتنا تو پتا چلا کہ جو خدا کا بنایا ہوتا ہے اس میں نہ جھوٹ ہوتا ہے، نہ افترا ہوتا ہے، نہ بہتان ہوتا ہے، چاہے 5 ہو، 12 ہو یا 14۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن، وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا بنایا ہوا نہیں جس میں جھوٹ ہو، بہتان ہو، افترا ہو۔ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق کرتا ہے جو اس کے پاس ہے، یہ تصدیق کرتا ہے جو اس کے آگے ہے، اس کے ساتھ ہے، یعنی توریت کی، انجیل کی، زبور کی۔ ہم زبور کو نہ مانتے اگر قرآن تصدیق نہ کرتا، ہم زبور کو، توریت کو، انجیل کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے تصدیق کی۔ اگر قرآن تصدیق نہ کرتا تو ہم نہ مانتے، ہم کتابوں کو نہ مانتے اگر قرآن تصدیق نہ کرتا۔ اب بندے بھی ہم ان کو مانیں گے جن کی رسول تصدیق کرے، جن کی رسول تصدیق نہیں کرے گا ہم شیعہ نہ مانیں گے۔ نعرے تھوڑے کم لگائیے، ذرا ضروری ہے، عبادت بھی ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے بھی بات کرنا ہے۔ دیکھیں ہم شیعہ مذہب کا جو اصول ہے، حضور اکرم نے مکے میں، مدینے میں مدرسہ کھولا، رسول نے کھولا۔ اگر رسول نے مدرسہ نہ کھولا ہوتا تو سورۃ جمعہ میں یہ الفاظ نہ ہوتے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پاک ہے وہ خدا جس نے رسول کو بھیجا مکے میں، جو انہی میں سے تھا، جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ توجہ، بڑا جملہ تھا، ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ پتا چلا پڑھا لکھا تھا تب تو تلاوت کرتا تھا، ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا، ان کا تذکیہ کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، دیتا رہے گا، ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، دیتا رہے گا۔ پتا چلا اگر تلاوت کرتا ہے تو پڑھا لکھا ہے اور تعلیم دیتا ہے، ان پڑھ تعلیم نہیں دیتا۔ پتا چلا یہ 4 کام تھے جو مدرسے میں ہوتے تھے، تزکیہ نفس، ان کو پاک کرنا، ان کو پاک کرنا۔ پتا چلا میرا رسول اتنا پاک ہے جن کا نفس بھی پاک ہے، اوروں کو جو پاک کرتا ہے
تو پتا چلا اس کا نفس بھی پاک سے پھر شاد ہوا. تعلیم بھی دیتا ہے، پڑھاتا بھی ہے، تذکرہ بھی کرتا ہے. 23 برس رسول کا مدرسہ چلا. اس میں شاگرد کیسے تھے؟ جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد. میں اپنی کی بات کرتا ہوں. حیدرآباد لاہور کا مجموعہ پڑھا رکھا مجموعہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں پوری دنیا میں کہ لاہور سے زیادہ مجھے بچا کہیں نہیں آتا، چاہے کراچی کی ہو. توجہ، یعنی 23 برس رسول کے مدرسے میں پڑھے جناب سلمان. وہ قبلہ کتنے بڑے مجتہد ہوں گے جن کو رسول نے پڑھایا ہوا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جن کو رسول نے پڑھایا ہوگا وہ کتنا بڑے مجتہد ہوں گے. سلمان کتنا بڑا مجتہد ہوگا، ابو ذر کتنا بڑا مجتہد ہوگا. لیکن کبھی رسول نے نہیں کہا کہ سلمان کی پیروی کر رہا ہوں. کسی کتاب میں دکھاؤ نعرہ حیدری، کسی کتاب میں نہیں ہے کہ رسول نے کہا ہو کہ سلمان کی پیروی کرنا، میرے بعد ابو ذر کی پیروی کرنا، مقداد کی کرنا، کبر کی کرنا. کہا یہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت. میرے بعد دونوں کو پکڑنا، اللہ کا کتاب اور میری اہل بیت. تو جب ہمارے لیے سلمان حجت نہیں تو ایرے غیر حجت کیسے ہو سکتے ہیں؟ نعرہ حیدری. ہمارے مذہب میں ایمان سے بتاؤ میرے دوستوں، شیعہ حضرات کے خاتون، ایمان سے بتاؤ آج کا جو ہمارے مولوی ہیں وہ کتنے بڑے مجتہد تھے. جب وہی ہمارے مذہب میں حجت نہیں تو آج کا مولوی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ فلاں مولوی نے جو کہا وہ مولوی ہوتا کون ہے؟ ہمارے مذہب میں حجت ہے موصوم، ہمارے مذہب میں حجت ہے موصوم. موصوم کے سوا نہیں تو ارشاد ہوا وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ. یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے جس میں جھوٹ ہو، افطرا ہو، بہتان ہو. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ. اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے انجیل کی، زبور کی، توریت کی. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اور یہ کتاب، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو خدا سے آیا ہوا ہے، جس میں کوئی شک نہیں. نہیں میں نے پھر سنو وما کان. بات ہو رہی ہے کتاب پر. اللہ نے فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے. اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کتاب گزر چکی. اور یہ کتاب قرآن تصدیق کرتا ہے کتاب کے تفسیر کی جو خدا کے طرف سے آیا ہوا ہے، جس میں کوئی شک نہیں. پتا چلا قرآن اور ہے، کتاب اور. قرآن کتاب کی تصدیق کرتا ہے، قرآن کتاب کی تصدیق کرتا ہے. آئیے 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، سارے پہ باتیں کرو. آئیے سب سے پہلے دعا ارشاد ہوا سورۃ نمل میں وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. زمین اور آسمان کا جو غیب کا علم ہے وہ اسی قرآن میں ہے، اسی کتاب مبین میں ہے. قرآن کتاب مبین میں ہے. زمین اور آسمان کا غیب اسی کتاب مبین میں ہے. مبین مانے ظاہر، واضح. پھر ارشاد ہوا سورۃ سبا میں ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اسی کتاب مبین میں اصغر کا بھی ذکر ہے، اکبر کا بھی ذکر ہے، چھوٹے کا بھی ذکر ہے، بڑے کا بھی ذکر ہے. پھر ارشاد ہوا
سورت نام ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. اسی قرآن میں خشک اور تر کا ذکر ہے، اسی کتاب مبین میں خشک اور تر کا ذکر ہے. پھر ارشاد ہوا سورت ہود میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. جو زمین میں چلنے پھرنے والے جانور ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور جو شکم مادر میں اور پشت پدر میں ہے وہ بھی کتاب مبین میں ہے. میرے پڑھے لکھے حضرات، میرے بزرگوں ساداتوں کے ساتھ، قرآن کتاب کی اتنی بڑی دعوت اور تم نے یہاں سے ترجمہ لکھ دیا قرآن. جب اتنی قرآن کی دعویٰ ہے تو مجھ میں خشک اور تر کا ذکر ہے. جو پشت پدر اور شکم مادر میں ہے مجھے اس کا علم ہے. اصغر کا ذکر ہے، اکبر کا ذکر ہے. ارے آؤ تو اور قرآن میں 1,24,000 نبیوں کے نام نہیں. ارے 5 روپے کا بکلیٹ اس میں قرآن اور نماز کی تفصیل ہے. قرآن میں نماز کی تفصیل نہیں، رکعتیں نہیں. تو پھر دعویٰ کہاں گئی؟ دعویٰ میں نے 4 آیتیں پڑھی دوستو. دعویٰ اتنی کہ زمین اور غیب کا ذکر اسی کتاب مبین میں، اصغر کا ذکر اسی کتاب مبین میں، خشک اور تر کا ذکر اسی کتاب مبین میں. شکم مادر اور پشت پدر میں، اسلام میں، ارحام میں جو بچے ہیں ان کا ذکر کتاب مبین میں. دعویٰ اتنی بڑی، سب سے بڑی بات ہے نماز، اس کی تفصیل نہیں. کوئی تفصیل بتائے کہ پہلے قیام کرو پھر رکوع پھر سجدہ نہیں ہے. کہیں رکوع کا ذکر، کہیں سجدے کا ذکر، کہیں سلام کا ذکر. زکوٰۃ کا تعداد نہیں ہے، نصاب نہیں ہے، حج کے ارکان نہیں ہے. تو پھر دعویٰ کہاں گئی؟ یا مانو کہ یہ کوئی کتاب ہے، یا مانو کہ کوئی کتاب ہے، یا مانو کہ کوئی ایسا کتاب ہے جو جانتا ہے کہ 70 پشت میں بھی مومن ہے یا نہیں. نعرہ حیدری ماننا پڑے گا. کتاب مبین واضح کتاب، واضح بڑا نہیں. ماننا پڑے گا کوئی ایسا کتاب مبین ہے جس کتاب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. وہ کتاب میں پھر کر دوں کہ ہمارے ماضی میں بڑے علماء گزر چکے ہیں جن کے پاؤں کی مٹی کے برابر بنے، لیکن تم کو مناظرے کا ٹائم تھا اسی لیے اپنے تفاصیل کو ٹچ نہیں کرتے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کو آل محمد کی معرفت نہیں. اگر آل محمد سے ڈائریکٹ قرآن لیتے تو پتا چلتا کہ ان کا مقام کیا ہے. یہ ہے وہ کتاب جس میں خشک اور تر کا ذکر. آئیے چلتا ہوں موسم کی تفصیل. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ الف لام میم الف لام کے معنی کیا ہے، کسی نے نہیں بتایا. ہمارا سلام ہو ہمارے ائمہ پر. ہر امام جو آیا جو سوال کیا گیا اس نے بتایا. خاص کر کے امام رضا علیہ السلام سے مامون کی دربار میں جب پوچھا گیا کہ مولا یہ الف لام میم کی معنی کیا ہے، کہا اگر میں کہوں تو مانو گے؟ کہا مولا مانیں گے. کہا الف لام میم کی معنی ہے اللہ نے قسم کھائی ہے کہ مجھے قسم ہے آل محمد کی، مجھے قسم ہے آل محمد کی. قسم اسی لیے کھائی جاتی ہے تاکہ سامعین کو یقین ہو جائے. ارے خدا کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن خدا نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے آل محمد کی، وہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی نے پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ وہ کتاب کون سا ہے؟
اس میں شک نہیں ہے. کتابی صورت میں تو قرآن تھا ہی نہیں. یہ کتاب کی معنی ظرف ہے، الفاظوں کو نہ دیکھیں. کتاب کی معنی ظرف ہے، جیسے ٹوپی ہے، میں نے رومال ڈالا ٹوپی میں. اب یہ ٹوپی ظرف ہے، کس کا؟ رومال کا. رومال ہے مظروف، ٹوپی ہے ظرف. برتن ہے ظرف، پانی ہے مظروف. کتاب بھی ظرف ہے، اس میں اندر علم ہے، اس میں اندر علم ہے، علم ہے مظروف. کتاب ہے ظرف. جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کتاب کون سی ہے؟ یہ قرآن تو ہے نہیں، یہ تو آیت نازل ہوتی ہے، ہمیں بتاتے ہیں یہ کتاب کون سی ہے. آپ انتظروا، انتظار کرو، یا تھوڑی دیر گزری میرا مولا آیا. آپ نے انظروا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھو وہ علی ہے کتاب آ رہا ہے جس میں کبھی شک نہ کرنا. نعرہ حیدری، یہ علی کتاب ہے جس میں شک نہ کرنا، یہ علی کتاب ہے. ایک تو رسول نے بتایا، دوسرے جتنے خطبے ہیں میرے مولا کے، مولا نے کئی خطبات میں یہ الفاظ کہے، مجھے پہچانو میں علی کون ہوں. ان الذی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں علی وہی کتاب ہوں اس میں شک نہ کرنا. میں علی وہی کتاب ہوں. پتا چلا جو ثابت میں شک کرے وہ بھی کافر، اور جو ناطق میں شک کرے وہ سب سے بڑا کافر. پائے گا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. میں گھبرا تو نہیں ہے، توجہ میں مصور، توجہ میں مصور. اب اگر علی میں جو کر رہا، میں علی نے کہا نا، میرے مولا علی نے کہا سلونی سلونی قبل تقولونی. اگر میرا مولا علی نے اس بلا میں غلط ہوتا تو کوئی تردید تو کرتا نا. کسی تاریخ میں دکھاؤ کسی دشمن نے بھی تردید نہیں کی. پتا چلا جو کہتا تھا سچ کہتا تھا. جو پوچھنا ہو وہ پوچھو، جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، کیونکہ پورا علم تھا. اب میں نے اس کا دیر دیکھو گا، علی ہے کتاب، علی ہے کتاب جس میں کائنات کا علم، خشک اور تر کا علم. یا تو آیتوں سے انکار کرو یا وہ کتاب دکھاؤ، یا وہ کتاب دکھاؤ. یہی تو سبب تھا، یہی تو سبب تھا. مالک بن شرح کا ہاتھ آنا چاہیے سمجھ میں، مولا میں نے 99 قتل کیے، اگر ایک اور ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر ایک اور ہوتا تو کیا ہوتا؟ یعنی دونوں برابر ہو جاتے. مولا نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں، جو تمہارے وار کے نیچے ہے تم نے اس کو قتل کیا، لیکن میں نے 70 پشت میں دیکھا جہاں مومن نظر آیا میں نے قتل نہیں کیا، کیونکہ میں قرآن کا وارث ہوں. نعرہ حیدری. اب مسلمان کہتے ہیں، اب مولوی بھی کہتے ہیں علی کچھ جانتا تھا کچھ نہیں جانتا تھا. کیا جانتا تھا کیا نہیں جانتا تھا؟ اب یہ غیب کیا ہے؟ توجہ، 5 دنوں میں آپ کو بڑی سمجھ دوں گا قرآن حکیم سے. یہ غیب 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 خدا نے جب بھی کہا ہاں غیب، آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. میں گھبرا بات کر آگے چلو، موسمی سر بہت اچھا ہے. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. ایک آدمی، یہ ابھی جو میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کی تفسیر سب سے پہلے ہمارے نوے امام نے بتائی. اصول کافی باب 107 کتاب حجت اصول کافی جلد پہلی باب 107 کتاب حجت. اسی حدیث کو خمینی علیہ رحمت نے بھی اپنی کتاب حدیث چہل میں لکھا. اس کو ماننے والے اس پر کو مانو تو صحیح نا، یا پیسے بٹورنے کے لیے. جو آیت اللہ خمینی تمہیں کہا ہے اس کو تو مانو نا. جتنے ہمارے تفاسیر ہیں، تفسیر صافی ہو، تفسیر برہان ہو، تفسیر نور ثقلین ہو، کوئی ایسا تفسیر نہیں جس میں یہ جواب نہ ہو.
محمد بن سنا ہمارے نوے امام کے پاس آیا، امام محمد تقی کے پاس، اور کہا مولا آج شیعوں میں بڑا اختلاف ہو گیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ عالم ہم جیسے، پتا چلا یہ پرانی بیماری ہے، یہ پتا چلا یہ پرانی، یہ مقصرین یہ پرانے ہیں، یہ پرانی بیماری ہے، یہ پرانی بیماری، آل محمد کی توہین کرنا، تکفیر کرنا، یہ پرانی بیماری ہے۔ کہا کیا ہے محمد سنا؟ کہا اصول کافی جلد پہلی باب 107 کتاب حجت۔ کہا مولا یہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں شیعہ کہ عالم ہم جیسے، کچھ کہتے ہیں مدد کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں کرتے، مولا آپ ہیں کیا؟ بتاؤ صحیح آپ ہیں کیا؟ امام نے سورت کہف کی آیت پڑھی، نمبر ہے 50، ارشاد ہوا آواز سن ہم کیا ہوں، ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں کیا، ہم کیا ہیں، اللہ نے قرآن میں بتایا۔ کہا سلام تو قرآن پڑھا ہوا ہے؟ ہاں مولا پڑھا ہوا۔ کہا سورت کیا پڑھی ہوئی؟ ہاں مولا نے پڑھی ہے۔ آج یہ آپ نے نہیں پڑھی؟ اللہ کا آواز ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ ہم نے تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا، وہ جن تھا۔ یا اللہ پورے قرآن میں نہیں کہا، اب یہ جن کیوں کہا؟ یہ جن کہاں سے آ گیا؟ یہ جن کہاں سے آ گیا؟ قرآن کا لفظ لفظ ہدایت ہے، تو یہاں اللہ نے جن کیوں کہا؟ آواز عبدالحکیم اگر میں جن نہ کہتا تو مسلمان تم سے کئی سوال پوچھتے، یہ تھا جن، لکھا سال ساتھ رہا نوری ملائکہ کے، پھر بھی جن کا جن رہا۔ عبدالحکیم یہ تھا جن، سال لکھا سال رہا ملائکہ کے ساتھ، نہ جن سے تبدیل ہوئی نہ عادت تبدیل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا جو لکھا سال رہا نور کے ساتھ، جب وہ نوری نہ بن سکا نہ عادت بدلی، تو جو چند سال سن کے ساتھ رہے وہ سیدنا کیسے بنے؟ نعرہ حیدری، دونوں حضرت نے نعرہ حیدری۔ یہ امام جواب دے رہا ہے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا کان من الجن کان من الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ اس نے میرے امر کا انکار کیا۔ یہاں آ کر اللہ نے انداز کلام کو بدلا، اشہدوا فتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو بلی بناتے ہو؟ تم مجھے، یہ امام کا جواب ہے، کیا تم مجھے چھوڑ کر، خدا کر رہا ہے، کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو بلی بناتے ہو؟ یہاں پھر اولاد کہاں سے آ گئی؟ ہر قرآن کا لفظ لفظ حاضر ہے، ہدایت آواز ہے، تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اولاد کو ولی بناتے ہو، وہ تو تمہارے دشمن ہیں، اور دشمن کبھی ولی نہیں بنتا۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، حالانکہ جب میں زمین اور آسمان کو بنا رہا تھا تو میں نے ان کو گواہ نہیں بنا تھا، اور نہ میں نے ان کی پیدائش پر، ان کی خلقت پر ان کو گواہ بنایا تھا، نہ کائنات پر گواہ بنایا تھا، اور نہ ان کی خلقت پر۔ لاہوری والے سمجھ سکتے ہیں، سنیں پھر سنیں، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ حالانکہ جب میں زمین اور آسمان کو بنا رہا تھا تو میں نے شیطان
اور اس کی اولاد کو گواہ نہیں بناتا، اور نہ ان کی خلقت پر پیدائش پر ان کو گواہ بناتا، اور میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا، اور میں اللہ گمراہ کو میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں، میں اللہ۔ امام آپ آواز محمد صلاح میں سمجھا یہ کون سی مخلوق ہے جو کائنات بن رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے؟ کہا مولا آپ مجھے سمجھیں۔ اب امام نے فرمایا جو امام نے فرمایا وہ اصول کافی میں اور ہمارے ہر تفسیر میں ارشاد ہوا۔ امام نے فرمایا، امام متقی اسلام، ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردن فی وحدانتہ، اے محمد اللہ اپنی وحدانت میں یکتا تھے، اللہ اپنی وحدانت میں یکتا تھے۔ ثم خلق محمدن وعلیا فاطمہ، پھر اللہ نے محمد کو، علی کو، فاطمہ کو خلق کیا۔ فمکثوا الف دہر، پھر ہزار برس دنیا خالی رہی، یا وہ تھا یا یہ تھی، ایک بنانے والا تھا، کچھ بننے والے تھے، حیات نہ تھی، موت نہ تھا۔ یہ قرآن ہے، قرآن حدیث وہ جو قرآن سے دلی کرے، حدیث وہ رسول تمام راوی کو بھی سچا نہیں مانا، راوی وہ سچا جو حدیث بیان کرے قرآن کے مطابق۔ امام نے فرمایا اللہ اپنی وحدت میں یکتا تھے، پھر اللہ نے پیدا خلق کیا محمد کو، علی کو، فاطمہ کو، پھر ہزار بدلہ خالی، ثم خلق جمیل اشیاء، پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا۔ پھر پتا چلا شے نتیجے تھے، شے بعد میں بنی ہے۔ ساری بات میں سوال پوچھوں گا، شے بعد میں بنی ہے، یہ لا شے سے بنے۔ اب تمام مولوی مجھے جواب دے، خاص کر جو شیعہ مولوی ہے، یا تو امام کو نہ مانو، موسوم کو نہ مانو، اور اگر یہ حدیث صحیح ہے بنت سے قرآن تو بتاؤ جب حیات نہ تھی، موت نہ تھا، یہ تھے کس طرح رہتے تھے؟ کس طرح رہتے؟ بتاؤ رہتے کس طرح سے؟ بتاؤ رہتے کس طرح سے؟ ایک جواب کے سوا قبلہ دوسرا ہے ہی نہیں۔ ماننا پڑے گا کہ جس طرح وہ رہ رہا تھا اس طرح یہ چوتھا رہ رہے تھے، دونوں ہاتھ میں رہ رہا ہے نہیں۔ جس طرح وہ رہ رہا تھا اس طرح یہ رہ رہے تھے، پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا، فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا، اور ہر چیز پر ان کو گواہ بنایا، ہر شے پر ان کو گواہ بنایا۔ دنیا بن رہی تھی یہ دیکھ رہے تھے، وَأَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا، اور اللہ نے ہر چیز کو کہا کہ اطاعت کرنا، ہر چیز اللہ کی اطاعت واجب کرا دیا، ہر چیز، وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِ، اور ہر امر کو سپرد کیا۔ چوتھا ہر امر کو سپرد کیا، چوتھا کہ ہر امر کو فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ، جب اللہ نے اختیار دے دیے، امام نے کہا اب جو چاہیں ہم حلال کریں، جو چاہیں اب جو چاہیں ہم حلال کریں، وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ، اور جس کو چاہیں ہم حرام کرا دیں، حلال بھی یہ کریں حرام بھی یہ کریں۔ ارے جنہوں نے آل محمد کو چھوڑا، نہ حلال ان کی طبیعت رہی نہ حرام کی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ فَهُمْ يَحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ، پھر ہم نے جو چاہا اس کو حلال کیا، وَيُحَرِّمُونَ جس کو چاہا ہم حرام کیا، وَلَا يَشَاءُ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، اور ہم وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا، اور ہم وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ یا محمد حاضر دیانت، اے محمد یہی ہے سیدہ، اے محمد یہی ہے سیدہ، التی من تقدمہا مرک، جو اسے آگے بڑھا وہ گمراہ ہو گیا، جو آگے بڑھا اسی عقیدے سے وہ گمراہ، جو آگے بڑھا وہ گمراہ ہو گیا۔ ومن تخلف عنہا ملک، اور جو پیچھے ہٹا
اس کا کھانا خراب ہو گیا، جو پیچھے تھا اس کا کھانا خراب ہو گیا، لازم حال ہے اور جنہوں نے مضبوطی کو پکڑا وہ ہمیشہ حق پر رہے۔ اب گریبان جھانک کر دیکھو تو تمہارا یہی عقیدہ ہے اور ہے، کہیں برباد تو نہیں گئے۔ اب پتا چلا اللہ غیب غیب لہو غیب السماوات والارض، میں غیب جانتا ہوں، میں غیب میرے پاس غیب ہے، میرے پاس غیب ہے۔ کون سا غیب ہے؟ اللہ کے پاس کون سا غیب ہے؟ اللہ کے پاس غیب پلائے کیے جو میں نے سمجھا۔ کیوں؟ جب یہ اللہ بنا رہا تھا اور تو کوئی تھا نہیں، ایک بن رہا تھا، 14 بن رہے تھے، ایک بنا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے میرے پاس غیب کہ میں نے 14 کو کس طرح بنایا۔ یہ ہمارے پاس کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں۔ میرے پاس یہ غیب ہے کہ میں نے ان کو کس طرح بنایا، یہ کسی نبی کو بھی بتا نہیں، یہ کسی ملائکہ کو بھی بتا نہیں کہ میں نے 14 کو کس طرح بنایا۔ اور اللہ نے میں نے ان کو اپنے وجود درگاہ بنا، کیونکہ اگر کوئی ان سے پہلے ہوتا تو درگاہ ہوتا نا، جب ان سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں تو یہ اپنی خلقت پر بھی گواہ۔ اگر خلقت پر گواہ نہ ہوتے تو آتا ہی قرآن کیوں پڑھتے؟ نعرہ حیدری، دونوں حضرت کا نعرہ حیدری۔ اللہ نے اگر ہمیں چاہے، اب اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ گمراہ کو قوت بازو نہیں بناتا۔ قبلہ صاحب مظفر حسین صاحب سے میں جوائر کرنا چاہتا ہوں، مجھے تعجب تو اس پر ان باتوں پر ہے، یعنی کلیئر آئے تھے اس کے بعد بھی لڑے۔ کلام نے کہا یا علی مت کہنا بدعت ہے، قرآن نہیں۔ میں ایک چھوٹی سا پڑھتا ہوں، کوئی ملا مجھے لاہور کا شیعہ جواب دے، میں کل ہی چلا جاؤں، کل مجھے قسم ہے علی کی عزت کی۔ زبان سے بات کرتا ہوں، میں زبان سے بات کرتا ہوں۔ یہ آیت ہے سورۃ الحشر کی، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ جو اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ صادق ہیں۔ کون سی مشکل ہے جو سننے میں ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ صادق ہیں، وہ سچے ہیں۔ دور بڑے مدعو کچھ تو سچے ہیں نا، ماننا پڑے کچھ تو صادق ہے نا۔ اگر صادق نہ ہوتے تو خدا کیوں کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والے متقی بن جاؤ اور صادقین کی مدد اختیار کرو۔ پتہ چلا آج بھی کوئی صادق ہے۔ نعرہ حیدری، آپ حضرات سے نعرہ حیدری۔ سیدھی آتا ہے ينصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، جو اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ صادق ہیں۔ مطلب اگر یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے تو یہ جھگڑے جو ہے نا مطلب یہ سارے ختم ہو جائے۔ 14 کو تو صادق مانتا ہے یا نہیں؟ ارے 14 سے زیادہ کو صادق ہوگا؟ اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ سچے ہیں، وہ صادق ہیں۔ کیا بات تمہارے سمجھ میں ہے؟ اس کو الٹا تو کر کے دیکھیے۔ ارے جو مدد کرا خدا رسول کی وہ ہے سچا، اور جو میدان سے بھاگ جائے وہ ہے جھوٹا۔ اگر علی بھاگا ہے تو جھوٹے ہم ہیں، اور اگر کوئی اور بھاگا ہے نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں گے کون سی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی؟ یا علی مدد کرنا بدعت ہے، یہ کون سی آیت ہے؟ یہ بھی تو دکھا۔ اللہ نے منع کیا، وہ بھی کل میں پڑھوں گا۔
اللہ نے منع کیا ہے بتوں سے، کیسے بھی بت ہو، بتوں سے مدد نہ مانگو، بتوں سے۔ ہمارے پاس بت نہیں ہے، ہمارے پاس بت شکن ہے۔ نعرہ حیدری۔ یہی تو 72 مذہب اور شیعہ مذہب، یہی تو فرق ہے کہ 72 مانتے ہیں بت پرستوں کو، ہم مانتے ہیں بت شکن کو۔ نعرہ حیدری۔ بے گھبرا تو نہیں گئے؟ پتا چلا کہ جو صادق ہیں ہمارے سوا کسی کے پاس صادق ہے ہی نہیں۔ اللہ اس کی رسول کی مدد کرے۔ پہلے تو خدا سے پوچھو نا، جتنی آتے کہ ہم اپنے خدا کا میری مدد کرو، یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان لانے والے خدا کی مدد کرو۔ اللہ کو سے مدد ہے جو بے مثال ہے۔ اللہ بے مثال لامحدود، کسی کا محتاج نہیں۔ وہ کیوں کہتا ہے کہ میرے مددگار بن جاؤ، میری مددگار۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، سورۃ صف کی آخری آیت۔ اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یا اللہ تمہیں کون سی ضرورت ہے مدد؟ ہر جگہ یہ کہ جس نے میرے رسول کی مدد کی اس نے میری کی، جس نے رسول کی مدد کی اس نے خدا کی۔ توجہ، جس نے رسول کی مدد کی اس نے خدا کی، اور خدا کا مددگار گمراہ نہیں ہوتا۔ کتنے اچھے سمجھ میں، جس نے رسول کی مدد کی اس نے مدد کی خدا کی، اور خدا کا مددگار گمراہ نہیں ہوتا۔ ساری زندگی رسول کی مدد کی جناب ابو طالب نے۔ یا قرآن سے ہاتھ اٹھاؤ، نعرہ حیدری۔ نعرہ حیدری۔ قبلہ میں ایک اور پڑھتا جاتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے۔ میں سندھ میں نوجوان ہمیشہ میری انٹرسٹ میں جو تقریر رہتی ہے، ہمیشہ کیونکہ میری شام غریب آتی سندھی میں، وہ بھی 1.25 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے شام غریبہ کھیتی ہند پر۔ تو میں نے ہمیشہ اپنے سندھ والوں کو بھی کہا، نوجوانوں کو، کہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ دین کو بھی دیا کرو، قرآن پڑھو۔ تم مولوی سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، عالم امت کو جب تک قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، عالم سمجھ میں مشکل آئے گا۔ قرآن پڑھو گے قرآن تمہیں خود بتائے گا۔ رسول کی مدد ہے خدا کی مدد۔ اب ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی مذہب جس مذہب کا مولوی چاہے جاؤ یہ آیت لے کر جاؤ۔ یہ آیت ہے سورۃ ہود کی، آیت نمبر 170 113۔ سورۃ ہود مکی سورت نمبر 113۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اے میرے حبیب، جو پہلے ظالم رہ چکے ہیں، 7 معنی ترکنو، اس کی مصدر ہے رکون، 7 معنی مدد مانگنا، محبت کرنا، قرض مانگنا، پناہ مانگنا۔ میرے حبیب، جو ماضی میں ظالم رہ چکے ہیں ان سے محبت نہ کرنا، ان سے مدد نہ مانگنا۔ جو ماضی میں ظالم رہ چکے ہیں ان سے مدد نہ مانگنا، ان سے قرض نہ مانگنا، ان سے پناہ نہ مانگنا۔ ایسے کرو گے تو جہنمی، ایسے کرو گے فتمسکم النار، تو آگ جہنم کی آگ تمہیں جلا دے گی، جہنم کی آگ۔ اب بتاؤ رسول کے لیے کیا خیال ہے؟ جو ماضی میں ظالم رہ چکے ہیں، ماضی میں ابھی نہیں، جو ماضی میں ظالم رہ چکے ہیں ان سے نہ مدد مانگنا، نہ محبت کرنا، نہ قرض مانگنا، نہ پناہ مانگنا۔ رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے، قرض مانگا ابو طالب سے، پناہ مانگی ابو طالب سے۔ یا رسالت سے ہاتھ اٹھاؤ یا پہلے ابو طالب کے دروازے پر۔
نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں جانا، یہ ہاتھ لکھے اب توجہ چاہ ابو طالب علیہ السلام یہ قرآن ہے، بخاری نہیں ہے۔ بخاری میں کیا ہے؟ بخاری کا پارہ 14 بخاری میں جب جناب ابو طالب دنیا سے جا رہا تھا نا تو اس نے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھو، چچا کلمہ پڑھو۔ ہاں تجھے کان کی بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے مولوی کو کان کی باتیں سمجھ میں آتی ہے، کان کی باتیں تمہیں سمجھ آتی ہے۔ جب رسول جا رہا تھا فلاں کو بلایا، دیکھو اب میں جا رہا ہوں مروان کو بلانا، سب کان میں کہا تھا۔ تمہیں کان کی باتیں سمجھ میں آ گئی؟ مسلمانوں تمہیں کان کی بات سمجھ میں آ گئی، اور جو غدیر میں اعلان کیا تھا وہ سمجھ نہیں آیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نہیں گھبرا تو نہیں بچو، من کی مراد پائے گا اور غدیر کے شہنشاہ سے در پائے گا۔ نعرہ حیدری۔ نظام دین حق چلتا رہا عمران کے گھر میں، نبی کا وقت غم چلتا رہا عمران کے گھر میں، نظام دین حق چلتا رہا عمران کے گھر میں، نبی کا وقت غم چلتا رہا عمران کے گھر میں۔ اگر عمران کافر تھے تو پھر تو ہی بتا ملا محمد کس لیے پلتا رہا عمران سے۔ نعرہ حیدری۔ یہ ہے وہ کتاب۔ اگر یہ کتاب نہ ہوتا تو قرآن میں آیت نہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وہ کتاب مبین ہے، یہ امام مبین۔ نعرہ حیدری۔ یہ جو علم چاہو ان سے پوچھو، ہمارا ہم محمد والا دے بلند نعرہ کل تیار ہو کر آنا، انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا۔ کتاب نہ ہوتا تو قرآن میں آیت نہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وہ کتاب مبین ہے، یہ امام مبین۔ نعرہ حیدری۔ یہ جو علم چاہو ان سے پوچھو، ہمارا ہم محمد والا دے بلند نعرہ کل تیار ہو کر آنا، انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا۔ سلام ہو میرے دوستوں، سلام ہو اسی ابو طالب کے بہو اور بیٹی پر جن پر آج چادریں نہیں۔ خدا جانے آج علی کی بیٹیاں کہاں ہوں گی، خدا جانے آج سکینہ کہاں سوئی ہوگی۔ سلام ہو علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادر نہیں ہے، سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے، سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جن رخساروں پر سمر نے تماچے مارے تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، ہاں سب سے جب سید سجاد سے پوچھا گیا مولا کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں آئی، آپ 3 بار کہتے تھے اشام اشام اشام۔ لیکن جب ثانی زہرا سے پوچھا جاتا تھا آقا دادیا کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، آپ رو کر کہتی کہ مجھے کوفے میں بڑی تکلیف آئی۔ وہی عورتیں جو کبھی میرے زیارت کے لیے بابا کو درخواستیں دیتی تھی، آج وہی عورتیں مجھے پتھر مارنے کے لیے۔ ہاں سب سے زیادہ 13ویں کا محرم گرم ترین دن تھا۔ سید سجاد فرماتے ہیں ابن ذات نے آدمیوں کو بلایا تھا کہ آؤ زہرا کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو، آؤ زہرا کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو۔ جناب زینب فرماتی ہے کہ اتنی رش تھی، اتنی بھیڑ تھی کہ قافلہ چلتے چلتے رک جاتا تھا، کہ ایک جگہ ایسے رکا جو رکا ہی رہا، ایک
ایک جگہ ایسے رکا تو رکا ہی رہا. اور جناب زینب فرماتی ہے کہ میرے ساتھ بھائی حسین کی امانت ہے، میرے ساتھ جناب سکینہ بیٹھی تھی، میری گود میں جناب سکینہ بیٹھی تھی. کا 3 گھنٹے گزر گئے، ہاں اونٹ کھڑا رہا. جب 3 گھنٹے گزرے تو سکینہ نے مجھے دیکھا اور کچھ منہ کھولا، منہ کھول کے بند کیا. میں نے کہا بیٹا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ پھر سکینہ نے منہ کھولا، کہا پھر بند کیا. میں نے کہا بیٹا کہو آج حسین نہیں ہے، آج چچا عباس نہیں ہے، آج بھیا اکبر نہیں ہے، آج بھیا قاسم نہیں ہے، مانگو کیا مانگتی ہو، کہو کیا کرنا چاہتی ہو. جناب سکینہ نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا پھپھی اماں جب بھی میں نے کہا ہے سمر نے مجھے تماشے مارے. پھپھی اماں میں ڈرتی ہوں کئی بات کروں سمر تماشے مارے. کہا بیٹا سمر نہیں آئے گا. بتاؤ کیا کہا پھپھی اماں میں بڑی پیاسی ہوں، ساتھ آتا ہوں گا ساتھ آتا ہوں. مجھے تو سارا سال علی کی بیٹی پیاسی نظر آئی، مجھے تو سارا سال علی کی بیٹی پیاسی نظر آئی، حسین کی بیٹی پیاسی نظر آئی. ہر دربار میں جناب زینب نے خطبہ دیا قتل اخی عطشان، میرا بھیا پیاسا مارا ہے. میں کہتا مولا حسین آپ کی پیاس ہے 10 برس تک، آپ کی بہنوں کی پیاسی ہے سال پیاسی رہی. ہر دربار میں پانی مانگا. جب جناب سکینہ نے کہا پوچھی اماں میں بڑی پیاسی ہوں، چھت پر ایک عورت تھی اپنی بیٹی کے ساتھ. کہا بیٹا جاؤ گھر سے پانی لے کر آؤ اور پانی لے کر اس کی چھوٹی قیدر کو بلاؤ. کہا اماں آپ ہی تو کہتی تھی کہ آپ میری شہزادی نے منع کیا تھا کہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھو. کہا میری شہزادی نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ قیدی ایسے ہوتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں، ان کی دعا جلد مستجاب ہوتی ہے. جاؤ گھر سے پانی لے کر آؤ. بچی گھر سے پانی لے کر آئے. کہا یہ جو چھوٹی قیدن ہے نا اس کو پہلے پانی پلانا، اور جب پانی پی کر ختم کرے تو 2 دعا مانگی، ایک آپ کے لیے دعا مانگنا اور ایک میرے لیے. ہاں بچی پانی لے کر آئی. جناب سکینہ کو کہا اماں نے بھیجا یہ جو چھوٹی قیدن ہے جس کے پیاس کی وجہ سے ہونٹ خوش ہو گئے، اس کو کہو پانی پہ پھر دعا مانگی. جناب زینب یہ سن رہی تھی، آگے بڑھی، سکینہ کو گلے سے لگایا. بیٹا پہلے دعا مانگو پھر پانی، بیٹا پانی نصیب ہوگا تو پیتے رہیں گے. بیٹا پہلے پانی پہلے دعائیں مانگو پھر پانی پیو. آواز دی ہاں بیٹا کیا دعا ہے؟ کہا اماں نے کہا یہ چھوٹی قیدن دعا مانگی کہ جس طرح یہ یتیم بنی ہے میں یتیم بنوں. یہ کہنا تھا. جناب زینب نے ہاتھ اٹھائے، جناب سکینہ نے ہاتھ اٹھائے. پروردگار تجھے واسطہ ہے حسین کی بیٹی کی یتیمی کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے سکینہ کی یتیمی کا. پروردگار جس طرح میں یتیم بنی ہوں اس طرح یہ بچی یتیم نہ بنے. جناب زینب نے آمین کہا. کیا دوسری دعا کیا ہے؟ کیا دوسری دعا اماں کی ہے. کیا اماں نے کہا ہے یہ چھوٹی قیدن دعا مانگے تاکہ میں مدینے جا کر اپنی شہزادی کی اجازت کروں. مدینے کی شہزادی کا نام آیا. جناب زینب نے کہا بیٹا کون سی شہزادی؟ کہا اماں نے کہا ایک رسول کی بیٹی ہے ایک علی کی بیٹی ہے. کہا رسول کی بیٹی کا تو انتقال ہو گیا، رسول کی بیٹی کا تو انتقال ہو گیا. کہا اماں نے کہا ہے کبھی علی کی بیٹی زندہ ہے. آپ بتاؤ علی کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ یہ کہنا تھا. بچی نے کہا میں امی سے پوچھ کر بتاتی ہوں. بچی نے ماں کو اماں یہ بڑی قیدن کہتی ہے علی کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ یہ کہنا تھا. اسی بی بی نے کہا بیٹا ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ. ہماری شہزادی ایسی تھوڑی ہے کہ بازار میں اس کا نام لے. ہماری شہزادی ایسی تھوڑی ہے کہ بازار میں نام لے. یہ آواز سنا کے کانوں میں پڑی. آواز ام حبیبہ نیچے اتر کر آؤ. زینب بازار میں آ گئی. جناب ام حبیبہ نے اپنے آپ کو گرا دیا اور قلب آقا تھا آپ زینب ہے. عباس کہا گیا تھا، حسین کہا گیا تھا. اللہ لعنت اللہ اللہ کو مثال. یا اللہ ہمارے
آج اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و صدا فرما۔ یا اللہ جو مومن مومنہ سادات غیر سادات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ قبلہ جو ہمارے بھائی رفیع صادق یا اللہ اس کو نجات فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے خدا عظمت کا، یا اللہ جو مومن مومنہ سادہ غیر سادہ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن مومنہ سادہ غیر سادہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اعلی علم جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جن مومنین نے کسی طرح سے بھی اسی مجلس میں حصہ لیا ہے ان کے دینی اور جنبی نیک مقاصد پورے کر۔ یا اللہ ہمارے آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و صدا فرما۔ یا اللہ جو مومن مومنات ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیمار ہیں یا اللہ تجھے واسطہ ہے علی کی بیٹی کی صدقے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کی بیٹی سکینہ کا، امام زمانہ آپ کو پیش کرتے ہیں اور آپ سے وہی دعا مانگتے ہیں جو آپ کا فرمان ہے۔ امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے آپ کی دادی زینب کی چادر کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے عباس کے بھاسوں کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اکبر کی بچی کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اصغر کے تیر کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے سکینہ کے تماچے کا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ رہتے ہیں بستے ہیں ان کی مال اور جان کی حفاظت فرما۔ یا علی حسین کا ذکر آل موت کا تذکرہ قیامت جاری اور ساری ہے۔ میرے سامنے سعادت کو مظفر حسین شاہ حسین نفیس صاحب علی شاہین شبیر بھائی یہ ہمارے بہت ہی بڑے اس کے سنگار میرے بچے میرے بھائی سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ رہتے ہیں بستے ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنات بچے مائیں بہنیں بیٹیاں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی اللہ